اچھا پھر اس کے بعد مراجع کے وکلا پر بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں. وکلا پر دیکھیے یہ تو ہے کہ انسان کی اپنی فطرت ہے کہ اپنے مال کو وہ محتاط ہوتا ہے غلط ہاتھوں میں نہ جائے. اسلام نے بھی اس کا خیال کیا اور فقیہ عادل جو دین میں عالم دورہ ہو اس کو کہا ہے کہ عادل ہونا چاہیے, دنیا کا حریص نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے حلال مال کی تقسیم کے لیے اپنے محبوب ترین عالم دین کا انتخاب کرتے ہیں, جو باتقوا ترین شخص ہوتا ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں, جو مال دنیا کا حریص نہیں ہوتا اس کا انتخاب کرتے ہیں. وہ فقیہ جنہیں روایتوں میں دین کا محافظ کہا گیا ہے, جنہیں رسولوں کا امین کہا گیا, الفقہاء امناء الرسل, جو رسولوں کے امین ہیں فقہا, ہم ان کا انتخاب کرتے ہیں. ان العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں, ہم انبیاء کے وارثوں کا انتخاب کرتے ہیں اپنے پیسوں کے لیے کی ڈسٹریبیوشن کے لیے. ائمہ کی طرف سے جو لوگوں پر حجت ہیں اور آل محمد کے یتیموں کے کفیل جنہیں کہا گیا ہے انہیں ہم خمس دیتے ہیں. کہ وہ فقیہ ہیں جو قرآن و احادیث میں 70-80 سال تک غوطہ زن رہتے ہیں, وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ رضایت امام کہاں خرچ کرنے میں. اچھا اب رہ گئے وکلا, تو یقین جانی کہ اس میں 95% جو سوء ظنی کا لوگ شکار ہیں. 5% بھی میں نے ایک ایج آپ کو دے دی کہ ہر اچھے برے ہر فیلڈ کے اندر ہوتے, اور وہ بھی جو ہے بلا دلیل لوگ سوء ظنی رکھتے ہیں, بلا دلیل. مثلا صرف ان کے ظاہری حالات کو دیکھ کر کے کسی کے ظاہری حالات اچھے نظر آ رہے ہیں تو یقیناً ہی ہمارا ہی پیسہ ہے. جیسا بھی میں نے کہا 10 روپے سے گویا اس نے یہ گاڑی اسی پیسے سے خریدی. تو اگر آپ کو وکلا پر اطمینان نہیں ہے تو مراجع کے آفس تک, ایران و عراق لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں, ان کے آفس تک آپ پیسہ بھجوا دیں اگر ان پہ اطمینان نہیں ہو رہا. لیکن آپ کے خیال میں یہ جو آپ کر رہے ہیں نا یہ سوء ظنی, اس سے بہرحال فریضہ خمس معاف نہیں ہوگا. ائمہ کے اپنے کتنے وکلا اور نمائندے ایسے تھے کہ جو کہ خراب ہو گئے تھے مالی امور میں, جن میں ابھی آپ نے سنا وہ کہہ رہا تھا 10,000 درہم میں خمس کا کھا گیا ہوں, امام نے جس کو معاف کیا تھا بہرحال. اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بعض واقفی ہو گئے تھے, فرقہ واقفیہ سے ان کا تعلق ہو گیا تھا. اور اسی طریقے سے 7ویں امام کی شہادت کے بعد انہوں نے ان اموال میں باقاعدہ جو خمس کے پیسے جمع تھے اس میں تصرف کر کے بیٹھ گئے تھے. اور جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ باقاعدہ وہ معاف کروانے والے بھی آ جاتے تھے کہ ہم نے پیسہ اس طرح سے کھا لیا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے بہت سارے گورنرز, امام نے خود اپنے اپوائنٹڈ گورنرز کو معزول کیا تھا بدعنوانیوں کی وجہ سے. پیغمبر اسلام نے الگ سے ایک آدمی کو اموال پر مقرر کیا تھا, اور جس نے مال میں تصرفات کیے تھے, مال کو کھا گیا تھا ان کے. تو جب وہ اس کا مرنے کی خبر آئی تو پیغمبر نے فرمایا تھا ہوا فی النار, یہ جہنم میں چلا گیا. تو بہرحال خرابی ان کے اندر بھی نکل آتی. لیکن کیا ائمہ معصومین کے ان وکلا اور نمائندوں کا مالی اعتبار سے خراب ہو جانے سے اس زمانے کے مومنین نے خمس دینا بند کر دیا تھا کہ بھائی کیونکہ ان کے بعض وکلا صحیح نہیں لہذا خمس اب ہم نہیں دیں گے؟ نہیں, معاف نہیں ہوگا. کسی نے باقاعدہ آغا سیستانی سے خط بھی لکھا تھا کہ آپ کے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے وکلا صحیح نہیں, کیا آپ کو بتانا ضروری ہے, کیا ہم پر واجب ہے؟ انہوں نے کہا کہ جواب آئے گا جی ہاں, یہ آپ کی شرعی ذمہ داری. اول تو وہ ہے کہ آپ بتائیے کس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ خراب ہو گئے, کیا یہ پیسہ کھا رہے ہیں, آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ یعنی ثبوت کے ساتھ آپ بات کریں. تو بہرحال یہ ہوتا ہے. اچھا بہت سارے وکلا ایسے ہیں جو پہلے سے مالدار ہیں, یعنی خاندان کے اعتبار سے بہت سے علماء ایران کے اندر ایسے ہیں جو جدی پشتی خاندانی اعتبار سے, مثلا کوئی امیر خاندان کا بیٹا ہو اور اس کے بعد وہ علم دین کی طرف چلا جائے, عالم بن جائے, علم کے بڑے اس پہ چلا جائے, تو پہلے سے ایک مالی سٹیٹس اس کا رہا ہے نا. تو آپ یہ تھوڑی کہیں گے ہمارے پیسے کھانے کی وجہ سے اس کے پاس یہ مال آیا ہے. نہیں, ایسا نہیں. وہ بہت سے افراد, بہت سے وکلا ایسے ہیں جو پہلے سے مالی اعتبار سے اسٹرانگ ہیں اس کے اعتبار سے. تو اچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ سب سے پہلے ہم یہ پوچھیں گے اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ انہی پیسوں سے جو ہے یہ اشخاص جو ہیں انہوں نے وہی پیسہ استعمال کیا جو آپ کو ان کی جو فی الحال کوئی ان کا اچھا گھر نظر آ رہا ہے, اچھی گاڑی نظر آ رہی. بہت سے لوگ دیکھیے, بہت سے لوگ, میں ابھی عمومی سی بات کہہ رہا ہوں, بہت سے لوگ بہت سے مشروبات کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ جو بڑی بڑی ان کے انگریڈینٹس میں جناب سور کی فلاں چیز شامل ہے اور ان کی ریسیپی کے اندر یہ چیز شامل ہے. کہا جاتا ہے کہ بہت سی بڑی بڑی مشروبات بنانے والی کمپنیاں جو ہے نا, ان کے مکسنگ کرنے کے لیے جو وہ ہے وہ چارٹرڈ پلین سے آتے ہیں باقاعدہ,
اور یہ ریسیپی ان کی ایٹم بم کی ریسیپی سے بھی زیادہ جو ہے سیکرٹ رکھی جاتی ہے. عام افراد کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ میں ویسے ہی عمومی ایک بات کہہ رہا ہوں, اب اس کی بہت زیادہ گہرائی کے اندر نہیں جائیے گا. تو بہت سی باتیں, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو افراد جن کے ہاں تو پہلے سے تجارتی اعتبار سے, مالی اعتبار سے مستحکم ہیں, یہ بہت سی سیکریٹ باتیں تو گھر والوں تک کو پتہ نہیں ہوتی کہ اتنا مثلا کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس کی کن کن امور سے پیسہ آ رہا ہے, تو وہ باتیں آپ کو کہاں سے پتہ چل گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ واقعی آپ کی نگاہ میں کچھ غلط ہے تو آپ کی شرعی ذمہ داری کہ مہاراجے تک ثبوت کے ساتھ وہ چیزیں پہنچائیں, اور اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو افواہوں اور بدگمانیوں کا بازار گرم نہ کریں. یہ آپ کے لیے صرف سوء ظنی نہ پھیلائیں, یہ یعنی ان بعض الظن اسم, قرآن نے کہا کہ یہ جو سوء ظنی اس طرح سے یہ حرام ہے, یہ گناہ ہوتی ہیں, اس طرح سے بغیر ثبوت کے بات کرنا.